أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ ناظرین، آج رمضان المبارک کی آخری تاخیرات ہے۔ آج ہم جز نمبر 29 پر گفتگو کریں گے۔ اس جز کی شروعات اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے۔ اسی نے زندگی اور موت کو ایجاد کیا تاکہ دیکھے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ پھر آسمان و زمین سے بے شمار نشانیاں بتائی گئیں کہ جس رب نے کائنات کے ایک ایک کرے اور ایک ایک ذرے کو بامقصد بنایا، اس میں تم ہی ایک کیوں ہو جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ جنہوں نے اپنے رب کو نہیں پہچانا وہ عذاب جہنم سے دوچار ہوں گے۔ جہنم غیظ و غضب سے بھڑکتی ہوگی اور اس میں لوگوں کی چیخ و پکار کو تم سنو گے۔ اس دن وہ پچھتائیں گے کہ اگر ہم دنیا میں سنتے اور عقل سے کام لیتے تو آج ہم جہنم کی آگ میں نہ جلتے۔ بڑی ڈھٹائی ہوگی کہ انسان خدا سے بے خوف ہو کر زندگی بسر کرے۔ پھر اس جز میں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق پر فائز تھے۔ آپ کے مقابلے میں آپ کے مخالفین کا کردار بہت پست تھا۔ تو کیریکیچر آف اپوننٹس آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریزنٹ کیا گیا۔ اس لیے اس جز میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی تصویر پیش کی گئی ہے۔ آپ جو دعوت پیش کرتے تھے، مشرکین چاہتے تھے کہ آپ تھوڑا سا دب جائیں، تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں، تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلے جائیں، مگر قرآن نے بتایا کہ حق دنیا میں دبنے کے لیے نہیں آیا ہے، پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ قرآن نے ان کا کردار بتایا کہ وہ لوگ ہیں جو بے وقار ہوتے ہیں، کینہ اپنے سینوں میں پالتے ہیں، عیب جو ہوتے ہیں اور چغل خور ہوتے ہیں۔ یعنی جھوٹے لوگ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، دوسروں کو ڈیفیم کرتے ہیں، ان کا عمل برا ہوتا ہے، وہ ایول ڈوئرز ہوتے ہیں اور ان کا حسب نسب مشکوک ہوتا ہے، وہ مال و دولت کے پجاری ہوتے ہیں اور ہمیشہ حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کی سونڈ کو داغا جائے گا اور جہنم کی سزا دی جائے گی۔ قیامت کے دن دو قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں ایک جنتی ہوں گے اور دوسرے جہنمی۔ جس شخص کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا، اس کے ریکارڈ اس کے لیفٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے اور وہ لوگوں سے چھپاتے ہوئے پھرے گا اور پھر کہے گا کہ کاش مجھے یہ سرٹیفکیٹ ہی نہ دیا جاتا، کاش میرا حساب کتاب ہی نہ ہوتا، کاش دنیا میں جو موت آئی اسی سے میرا قصہ ختم ہو جاتا۔ ہائے میری بدبختی، اس وقت میرا مال نہ کام آ رہا ہے اور نہ میری سلطنت کام آ رہی ہے اور نہ ہی میری اتھارٹی یہاں چلتی ہے۔ اس شخص کو جہنم کا سخت عذاب دیا جائے گا کیونکہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا تھا، نہ انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، اور اس پر مزید ستم یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھٹوں میں اڑاتا تھا۔ ناظرین، قرآن نے مخالفین حق کی تصویر کئی جگہ پیش کی ہے، لیکن اس جز میں 2-3 صورتوں میں بہت ویوڈ پکچر پیش کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اے ویری پینفل رپورٹ آتی ہے۔ سورہ نوح جب بھی میں پڑھتا ہوں میرا دل کانپ جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں اپنی دعوتی کاموں کی رپورٹ پیش کی۔ کہا کہ اے رب، میں نے اپنی قوم کو ہر ممکن طریقے سے پکارا اور سمجھایا، تنہا بھی دعوت دی اور مجمع میں بھی، نصیحت بھی کی اور دلائل بھی دیے، استغفار کرنے کی ترغیب دی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہوگا اور دنیا میں بھی تمہیں اچھی زندگی دے گا
مگر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے معبودوں کی بندگی نہیں چھوڑیں گے۔ آخر کار بڑے درد انگیز طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت نوح علیہ السلام اپنی سفارش پیش کرتے ہیں کہ پروردگار اس قوم کو زمین پر زندہ نہ چھوڑ، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ آخر کار سب صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے اور اہل ایمان کشتی نوح میں بچا لیے گئے۔ بعض دفعہ انسان قرآن کی قدر نہیں کرتا، مگر قرآن نے کہا کہ جنات تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سننے کے لیے آئے اور قرآن سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ پھر اس جز کے آخری حصے میں بتایا گیا کہ انہیں دو طریقے سے کھڑا ہونا ہے، اسٹینڈ اپ ان دا نائٹ ٹو اسٹینڈ اپ ان دا ڈے، یعنی یہ ہے کہ انہیں رات میں کھڑے ہونا ہے تاکہ دن میں کھڑے ہو کر وہ دنیا کو ڈرا سکیں اور ان کے انجام سے باخبر کر سکیں، اور دنیا کو حق کی طرف دعوت دینا ہے۔ یہ امت مسلمہ کا کام ہے، یہ کام ان کے لیے آسان ہے جو رات میں اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک نفس لوامہ رکھا ہے، ایک چھوٹی سی قیامت ہے، اور وہاں روزانہ نامہ اعمال تولے جاتے ہیں، اور انسان کا روزانہ جنت اور جہنم کے پروانے ہاتھ میں دیے جاتے ہیں۔ مگر افسوس کہ لوگ قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے، جسے اللہ تعالیٰ نے رسول کے سینے میں محفوظ کر دیا ہے۔ انسان اپنے آپ کو بہت آزاد سمجھتا ہے، اسے اتنا بھی نہیں معلوم کہ ایک دن حساب کتاب کے لیے وہ طلب کر لیا جائے گا۔ ناظرین، اس پر اس جز کا خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم آج کے اہم موضوع پر بات کریں گے، اور وہ ہے کہ کیا انسانوں کی پیدائش کا کوئی مقصد ہے؟ کیا قرآن ہمیں اس مقصد سے واقف کراتا ہے؟ جی ہاں، تو آج ہمارا ٹاپک آف دا ڈے ہے پرپز آف لائف، مقصد زندگی۔ سورہ نمبر 67 آیت نمبر 1 اور 2، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر کرنے والا بھی۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جسے عموماً فلسفے کا موضوع سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسے جانے بغیر انسان دنیا میں ایک کارآمد زندگی بسر نہیں کر سکتا، اور آخرت میں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ہمیں مقصد زندگی پر گفتگو کرنی ہے، اور لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ اسلام ایک واضح مقصد زندگی دیتا ہے۔ ہم اس موضوع پر 8 نکات کے تحت آپ سے گفتگو کریں گے۔ کیونکہ یہ فلاسفیکل سبجیکٹ ہے، اس لیے پوائنٹ وائز سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ نمبر 1، آنٹولوجیکل کوسچنز، یعنی زمانہ قدیم سے انسان کئی سوالات پر غور کرتا آ رہا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ خدا کی ہستی کون ہے، اس کی مرضی ہم کیسے پہچان سکتے ہیں، اور دوسرا سوال جو ذہنوں میں بار بار فلاسفر کے ہاں ابھرتا تھا وہ یہ کہ انسان کہاں سے آیا، کیوں پیدا کیا گیا، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، مرنے کے بعد وہ کہاں جاتا ہے۔ ہمارے ذہن کی صلاحیتیں بہت محدود ہیں، اور ہم ایک لامحدود کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو اس دنیا کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا، اور جب اس دنیا سے ایک اور دنیا میں جانا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ اب جانے بغیر جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ ایسا انکار کرتے ہیں جیسا کہ انہوں نے موت کے بعد کی زندگی کو جھانک کر دیکھ لیا ہو اور وہاں سرے سے کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، اس لیے وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔
قرآن کا احسان ہے کہ ہمیں موت بعد والی زندگی کے بارے میں تعارف کراتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ نمبر 2، یونیورس اینڈ مین آر ناٹ پرپز لیس۔ اس سبجیکٹ کو سمجھنا ہو تو یہ موضوع بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی زندگی آسان نہیں ہے، بہت سی مشکلات ہیں، بہت سی دشواریاں ہیں، بہت سے چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ خدائی منصوبے کا حصہ ہے کہ انسان ان سب مرحلوں سے، مشقتوں سے اور کشمکش سے گزرے۔ اگر یہ مقصود نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ جنت ہی میں انسانوں کو رکھتا، اس دنیا میں بھیجے جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس دنیا میں اگر خدا نے بھیجا ہے تو اس کے پیچھے ایک ڈیزائن ہے، اور قرآن کی آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ ڈیزائن کیا ہے۔ اہل ایمان کے بارے میں قرآن بتاتا ہے، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 191، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جو اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے، ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام، کوئی بیکار کام کرے، پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ تو مومن کا نتیجہ فکر ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ آسمان و زمین کو جب اللہ تعالیٰ نے با مقصد بنایا تو انسان کے بھی پیدا کیے جانے کا کوئی مقصد ہے۔ اب تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو فائنڈ آؤٹ دی پرپز۔ آسمان و زمین پر غور کرنے سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ کائنات بے مقصد نہیں ہے اور انسان بھی بے مقصد نہیں ہے، یہاں تک تو وہ مشاہدے سے پہنچ جاتا ہے۔ اب انسان کے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے، اسے معلوم کرنے کا طریقہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ نبی کی طرف اور قرآن کی طرف لوٹے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کو پیدا کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اعمال کو دیکھا جائے گا کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھے اعمال دنیا اور آخرت میں انسان کے لیے خوشی کا باعث ہوتے ہیں۔ وہ اعمال اچھے نہیں ہیں جس سے انسان دنیا میں رنجیدہ ہو اور آخرت میں غمزدہ ہو۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ صرف رسومات کے ذریعے سے یا چند قواعد پر عمل کرنے سے نجات ممکن نہیں ہے۔ حقیقی ایمان کا مطلب ہے کہ عمل صالح ہو، ایسا عمل جس کے نتیجے میں فرد کے اندر جو ضمیر ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے اور وہ فرد سب کے لیے مفید رہے، اور معاشرہ اس کے اندر خیر پنپنے لگے اور خیر فروغ پانے کا ماحول بن جائے۔ جن لوگوں کا ایمان حقیقی ایمان ہے وہ ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں اور معاشرے کو ایک بہتر معاشرہ بنانے میں سرگرم عمل ہوتے ہیں۔ جو لوگ نفس پرست ہوتے ہیں ان کی زندگی کا مقصد اپنی ذات کے مرکز و محور میں گھومنا ہوتا ہے، اس سے آگے کی کوئی چیز انہیں نہیں معلوم ہے۔ نمبر 4، اسٹرگل از پارٹ آف دی ڈیزائن، یعنی انسان کے اندر صحیح ذوق اور مزاج پیدا ہونے اور اخلاق حسنہ پرورش پانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مخالف ماحول بھی چاہیے۔ اگر دنیا میں سب اچھا ہی اچھا ہو تو پھر ہمارے اچھا بننے میں ہماری کوششوں کا کیا دخل ہے؟ ہمارا اچھا بننا اس وقت کمال ہے جب دنیا میں چاروں طرف برائیاں پنپ رہی تھیں۔ اس لیے زندگی کے ہر معاملے میں ہم مشکلات اور آزمائش دیکھتے ہیں۔ بیوی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ایک ذہنی کشمکش ہوتی ہے، برسوں کی رفاقت کے باوجود ذہنوں میں نہ صرف دوریاں ہوتی ہیں بلکہ ایک دوسرے کی باتیں ذہنوں پر بوجھ ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی بچوں کے بچپن میں ہم سب کچھ نچھاور کرتے ہیں، اس کے باوجود عمر کا ایک حصہ آتا ہے جب بچے ہمارے لیے چیلنج بن جاتے ہیں، وہ ہمارے لیے اذیت کا باعث بن جاتے ہیں،
ان کی تربیت ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے. ان کی تربیت کم ہوتی ہے اور ہم اپنی تربیت زیادہ کرتے ہیں، جس میں ہم صبر، تحمل، زبان کی شیرینی اور اپنی باتوں کو سمجھانے کے لیے دلائل ہم ڈھونڈ کر لاتے ہیں. یہ مرحلے بھی بہت شدید کشمکش کے مرحلے ہوتے ہیں. بھائی بہن جن کے ساتھ ہماری زندگی گزری، جن کی صحبت میں ہم پلے بڑے، جب انسان بڑا ہو جاتا ہے وہی بھائی بہن جن کے ساتھ خوشگوار ایام گزرے تھے، ان کے ساتھ ڈیل کرنا ایک بڑا چیلنج ہو جاتا ہے. مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے، جذبات مجروح ہوتے ہیں، زبان درازیاں ہوتی ہیں، اور اس میں جذبات پر قابو رکھنا، دور رس نگاہ رکھنا، یہ بگر پکچر جو رشتہ داریوں میں ہے اسے ذہن میں رکھنا، اپنے آپ کو تحمل کے ساتھ چلنا اور چلانا، اپنے اندر تحمل پیدا کرنا، یہ سب بڑی آزمائش ہے. قرآن نے جب کہا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہی تو ابتلا ہے، یہی تو بڑی آزمائش ہے. بہت سے لوگ ہیں جو ان میدانوں میں آسانی سے اکھڑ جاتے ہیں، وہ میدان میں ٹک نہیں پاتے، ان کے اخلاق ان کی اپنی پیداوار نہیں ہوتے، بلکہ سامنے والے کے برتاؤ کے نتیجے میں یہ اپنے اخلاق کو کبھی میٹھا اور کبھی کڑوا کرتے رہتے ہیں. اخلاق کو میٹھا بنائے رکھنے کا ان کے پاس کوئی اپنا فارمولا موجود نہیں ہے. سامنے والا شیریں کلام تو یہ شیریں کلام، سامنے والا تلخ کلامی کرے تو ان کی تلخی 10 گنا اور بڑھ جاتی ہے. ایسے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ایک بڑی آزمائش ہے. یتیموں، غریبوں، مسافروں پر مال خرچ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. دل بہت تنگی کی طرف مائل ہوتا ہے، اسے آمادہ کرنا خود اپنی ذات کے ساتھ کشمکش ہے. یہ ہے اس آیت میں جو کہا گیا کہ زندگی میں کشمکش ہے، زندگی میں آزمائش ہے، زندگی میں ابتلا ہے، زندگی میں ٹیسٹ ہے. اور اس کے بعد اس زندگی کو اس ٹیسٹ سے کیوں گزارا جا رہا ہے؟ ایکم احسن عملا، کون اپنا عمل حسین کرتا ہے یہ دیکھنا ہے. تو 6th پوائنٹ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو بیوٹیفائی یور انر سیلف. ہمیں معلوم ہے کہ لینے سے دینا بہتر ہے، بدلہ لینے سے معاف کرنا بہتر ہے، نفرت کرنے سے محبت کرنا بہتر ہے. مگر یہ سب آپ سے آپ پیدا نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لیے آدمی کو ایک آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، تب وہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ لینے سے زیادہ دینے میں لطف محسوس کرتا ہے، نفرت میں تلخی اور محبت میں مٹھاس محسوس کرتا ہے، انتقام لینے کی بہیمی صفت کے بجائے معاف کر دینے کی نبوی صفت کا مزہ اسے آتا ہے. ناظرین، یہ سب آزمائشیں ہیں، اور انہی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ہماری زندگی حسین ہوتی ہے، ہمارا عمل خوشنما ہوتا ہے، ہماری انر پرسنالٹی بیوٹیفائی ہوتی ہے. ہمدردی، انصاف وہ چیزیں ہیں جو قلب کو خوشی اور روح کو تسکین عطا کرتے ہیں. ہمدردی اور انصاف کرنے سے انسان اپنی ذات کی تراش خراش کرتا ہے، وہ اپنی پرسنالٹی کو ٹرم کرتا ہے اور اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے. وہ لوگ دنیا میں بہت خوبصورت لگتے ہیں جن کے اندر ہمدردی ہو، نرمی ہو، لطف و کرم ہو، خوش مزاج ہو، شیریں کلام ہو. یہ خوبصورتی آپ کی کوشش سے ہاتھ آتی ہے. ایک انسان کا ظاہری حسن ہے اور ایک انسان کا باطنی حسن ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اپنے باطنی حسن پر، اپنی انر بیوٹی پر توجہ دیتا ہے اور کون کوتاہ بین انسان ہے، نیرو مائنڈڈ ہے، جو صرف اپنی ظاہر پر توجہ دیتا ہے. جبکہ اسے معلوم ہے کہ ظاہری جو باڈی ہے، ظاہری جو حسن ہے، جو ایکسٹرنل اپیئرنس ہے، جو ایکسٹرنل بیوٹی ہے، اسے زوال آنا ہے. قرآن ان دونوں حسن کی حسین تصویر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. سورہ نمبر 3 آیت نمبر 14 اور 15 کو دیکھیے. اس میں ایک ایکسٹرنل بیوٹی اور کچھ انٹرنل بیوٹی کے ایلیمنٹس بیان کیے گئے ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب قل اعنبکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں۔ یہ سب ایکسٹرنل بیوٹی ہیں جن کی فہرست اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے ساز و سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیزیں کیا ہیں؟ یہ اب انٹرنل بیوٹی کا ذکر ہے اور اس کے انجام کا ذکر ہے۔ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ بیان کیے گئے صفات کے مقابلے میں آپ کو کردار کے لحاظ سے اوپر اٹھنا ایک آزمائش ہے، یعنی وہ جو فیکٹر ہے کہ مرغوبات نفس انسان کو کھینچ لیتی ہیں، یہ ایک بلیک ہول ہے جہاں انسان پھنس جاتا ہے، اس سے نکلنے کے لیے ایک بڑی کشمکش ہوتی ہے۔ قرآن نے بتایا کہ مرغوبات نفس سے بہتر اعلیٰ انسانی صفات کیا ہیں؟ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 17 میں کہا گیا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہ لوگ صبر کرنے والے راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ یعنی مشکلات میں صبر اختیار کرنا، جھوٹ بولنے میں فائدے نظر آتے ہوں پھر بھی سچ کہنا، نفس کی اکساہٹیں چاہتی ہیں کہ حدود کو توڑا جائے مگر فرما برداری اختیار کرنا، دنیا میں سب سے غلطیاں ہوتی ہیں اس پر اڑنے کے بجائے راتوں میں اٹھ کر کھڑے ہو کر خدا سے استغفار کرنا۔ ناظرین آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ حسین اعمال نہیں ہیں؟ کیا یہ بیوٹیفل ڈیڈز نہیں ہیں؟ نیکیوں کی ان اعلیٰ سطح پر پہنچے بغیر جنت میں پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ جنت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو اس کے لائق بنایا ہو۔ زندگی میں بہتر بننے کی کوشش کرنا ہی اصل آزمائش ہے۔ انسان کامل ہو جائے یہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے، جیسے انبیاء وغیرہ ہوتے ہیں۔ جب ہم زندگی کے مقصد کو سمجھ کر اپنے آپ کو بہتر بنانے میں لگیں گے تو کچھ خامیوں پر ہم انشاءاللہ قابو پا لیں گے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نیکی، حکمت، انصاف، رحمت، عفو درگزر، تقوی، انسانوں سے محبت، ہمدردی، صبر، فیاضی، مجاہدہ نفس اور سماجی برائیوں کے خلاف جد و جہد کے میدانوں میں ہم آگے بڑھتے ہیں کہ نہیں۔ قرآن انہیں ایمان کی خصوصیات بتاتا ہے۔ ہم ان صفات کو صرف اس لیے پیدا نہیں کرنا چاہتے کہ ہم اس دنیا کو ایک بہتر دنیا بنائیں، بلکہ یہ تمام صفات کا سرچشمہ خدا تعالیٰ ہے، اور یہ صفات جب ہم اپنے اندر آزمائشوں سے اور کشمکش سے گزرنے کے بعد پیدا کرتے ہیں تو ہم خدا کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں اور عفو درگزر، محبت اور ہمدردی لینے کے لائق بنتے ہیں۔ اس طرح سے ہم خدا سے قریب ہونے لگتے ہیں۔ اس جز میں آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے ہولناک مناظر پیش کیے گئے ہیں، جنت کے خوشنما مناظر پیش کیے گئے ہیں اور جہنم کے ہیبت ناک مناظر پیش کیے گئے ہیں۔ ان میں ہمارے اعمال کے مطابق حسین عمل کا بدلہ حسین جنت، خبیث عمل کا بدلہ ہیبت ناک جہنم ہے۔ نمبر 7، یو آر یور اسکلپٹر۔ ناظرین،
اس آیت کی عام طور پر یہ تشریح کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے ایجاد کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ مولانا محمد فاروق خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے مختلف ترجمہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے ایجاد کیا تاکہ یہ دیکھے کہ تم میں سے کس کا عمل حسین ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم صبح سے لے کر شام تک جو کچھ عمل کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ہم اپنی اندرونی شخصیت کی تراش خراش کرتے رہتے ہیں اور اسے حسین بناتے ہیں۔ جیسے ایک اسکلپٹر اپنے اسکلپچر کو اپنے ٹولز کے ذریعے سے تراشتا ہے، یعنی ایک مجسمہ ساز اپنے مجسمے کی تراش خراش کرتا ہے، اسے پالش کرتا ہے اور ایک لمبی محنت کے بعد بہت حسین خوبصورت دل نشین مجسمہ تیار کرتا ہے۔ ایسے ہی ہم اپنی شخصیت کے غصے، حرص، لالچ، طمع، جھوٹ، دنیا پرستی کی صفات کو اپنے اندر سے نکال کر محبت، شفقت، فیاضی، خدا ترسی اور انسانوں سے محبت کے جذبات پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہے ایکم احسن عملا کی سرگرمی۔ اب ہم آخر میں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی کو اس نے ایجاد کیا اور وہ آزمائی سے ہمیں گزارتا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس کا عمل حسین ہوتا ہے، کون اپنے اندرونی شخصیت کو بیوٹیفائی کرتا ہے۔ اس کے لیے 4 ٹولز ہیں جسے ہم 4 انڈومنٹس کہیں گے۔ ہم اپنی ذات کو بہتر بنا سکیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندرون میں 4 ٹولز رکھے ہیں، ہم ان کا استعمال کر کے اپنی شخصیت کو حسین بنا سکتے ہیں۔ ایک کتاب ہے فرسٹ تھنگ فرسٹ بائی اسٹیفن کووے، اس میں اس نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر 4 خزانے رکھے ہیں، وہ اسے نام دیتا ہے 4 انڈومنٹس۔ نمبر 1 خود آگاہی، سیلف اویئرنس۔ انسان کی وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی سوچ کا جائزہ لیتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے خیالات، رویے اور اعمال کا جائزہ لیتا ہے اور ان کو پرکھ کر دیکھتا ہے کہ وہ سب ٹھیک ہیں یا مزید تراشنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2 ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ضمیر عطا کیا، کانشنس۔ یہ ایک باطنی احساس ہے جو ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرنے میں رہنمائی کرتا ہے۔ یہی ضمیر ہے جو ہمیں اصولوں اور اقدار کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی اندر سے ترغیب دیتا ہے۔ جب ہم برائی کرتے ہیں تو یہ ضمیر ہمیں متنبہ کرتا ہے، ٹوکتا ہے، اور جب ہم نیکی کرتے ہیں تو خوشی کے ذریعے سے ہمیں وہ کمپلیمنٹ دیتا ہے۔ ٹول نمبر 3 وہ ہے تخیل، یعنی کریٹو امیجنیشن۔ اس صلاحیت کا نام ہے جس کے استعمال سے ہم اپنی ذات کو بہتر بنانے کے لیے نئے امکانات تصور کرتے ہیں، نئے آئیڈیاز کو ہم جنریٹ کرتے ہیں اور پاسبل جو سلوشنز ہیں اس کا اندازہ لگاتے ہیں کہ میں یہ عمل کروں تو کیا بہتری آ سکتی ہے۔ یہ صرف فنکارانہ تخلیقی صلاحیت نہیں ہے، یہ صرف کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، بلکہ یہ صلاحیت اس لیے ہے کہ ہماری کوششوں کے نتیجے میں دنیا کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، ہم اپنی شخصیت کو ایسے بنائیں۔ نمبر 4 آزادانہ مرضی، یعنی فری ول۔ یہ صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے کہ ہم آزادانہ مرضی کے ساتھ جو عمل چاہیں اختیار کریں، اور وہ خیر ہے کہ شر ہے ہمارا ضمیر ہمیں بتاتا ہے۔ یہی وہ آزادانہ مرضی ہے جس کے استعمال سے انسان اپنی برائیوں پر قابو پاتا ہے اور نیکیوں کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ برائی چھوڑنے میں بھی دقت ہوتی ہے اور نیکی کرنے میں بھی پرابلم ہوتا ہے، مگر ہمارا ول پاور ہمیں وہ انرجی عطا کرتا ہے جس سے ہماری زندگی کی انجن آگے بڑھتی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ وہ 4 ٹولز ہیں جن کا استعمال کر کے ہم با مقصد زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ بے مقصد زندگی بسر کرنے والے دنیا میں خس و خاشاک کی طرح جیتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ ان 4 ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں حسن عمل کرنا ہے
اور اپنی اندرونی ذات کو حسین بنانا ہے، ہماری انر پرسنالٹی کو بیوٹیفائی کرنا ہے، نامساعد حالات ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں، یعنی ایڈورس سچویشن میں ہم جب رہتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، اور اس میں ہم بہتر انسان بن سکیں وہ مواقع فراہم کرتے ہیں۔ ہمیں اگر سچ بولنا ہو تو ہمارے سامنے جھوٹ کا آپشن بھی ہونا چاہیے، تب ہم سچے ہوں گے۔ اگر ہمارے سامنے جھوٹ کا آپشن ہی نہ ہو تو ہم نے دو متضاد چیزوں میں کسی کا انتخاب ہی نہیں کیا۔ جھوٹ بولنے کا امکان اور اس کے فائدے ہمارے سامنے نظر آئیں، پھر بھی ہم سچائی اختیار کریں تو یہ ہمارا حسین عمل ہوگا اور یہ ہماری ایمانداری ہوگی۔ کئی مرتبہ سچائی اور ایمانداری اختیار کرنے میں ہمیں مالی نقصانات ہوتے ہیں۔ شخصیت کا حسن یہی ہے کہ انسان مادی مفاد سے بلند ہو کر اخلاقی اقدار کا پابند ہو جائے۔ اگر ہمارے اندر ہمدردی کی صفات پیدا ہونے ہیں تو دنیا میں چاروں طرف مصیبتیں جو نظر آتی ان کے بیچ ہمیں یہ صفت پیدا کرنی ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مصیبت زدہ لوگوں کو دیکھ کر آگے نکل جاتے ہیں اور انہیں دنیا کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہی ہمارے لیے چوائس ہے، ہم اگنور کرتے ہیں یا آگے بڑھ کر انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے کردار کی پختگی میں ان حالات کا بھی بڑا دخل ہے جن میں مکہ اور مدینہ میں وہ گھرے ہوئے تھے۔ قرآن نے تو کہا کہ وہ شدید طریقے سے جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے تھے، انہیں مختلف طریقوں سے آزمایا گیا تھا۔ وہ مشہور و معروف آیت ہمیں یاد ہے جس میں قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ یہی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ آپ بتائیے یہ ابتلا نہ ہو تو پھر نیکی کس چیز کی؟ خوف کا ماحول نہ ہو تو شجاعت کس چیز کا نام ہے؟ انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو اس میں کون سی آزمائش ہے؟ بھوک لگے تب اس کی آزمائش ہے۔ کوئی نیکی کا کام کرنے کے نتیجے میں اگر کوئی نقصان ہی نہ ہو تو ہر کوئی نیک ہو جائے گا۔ نیکی کا کام نیکی اس وقت ہے جب اس کے کرنے کے نتیجے میں جان و مال کا نقصان ہوتا ہو۔ مشکل حالات نہ آئیں تو پھر جان و مال کی قربانی کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں انسان جذباتی ہونے کا امکان ہو وہاں اپنے پیروں کو جمائے رکھنا یہی تو صبر ہے۔ اس گفتگو سے معلوم ہوا کہ انسان کو نیک بننے اور خوبصورت عمل کرنے کے لیے مشکل حالات اللہ تعالیٰ کی ڈیزائن کا حصہ ہے۔ انہی حالات میں انسان کے جوہر کھل کر سامنے آتے ہیں۔ جن کے پاس یہ آئیڈیا نہیں وہ عمل صالح کے بارے میں خیال رکھتے ہیں کہ کمفرٹ زون میں بیٹھ کر خدا اور بھگوان کو کچھ یاد کر لیں گے، اس سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی۔ اس غلط فہمی سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے اور مقصد زندگی کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔